آج ہم تاریخ کے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو صدیوں تک چھپا رہا۔ یہ کہانی ہے تاریخ نامہ کی، ایک ایسی کتاب جس کی حقیقت کچھ اور تھی اور دنیا اسے کچھ اور ہی سمجھتی رہی۔ تو آئیے مل کر اس دلچسپ کہانی کو کھوجتے ہیں۔ ذرا اس مخطوطے کی خوبصورتی تو دیکھیے۔ یہ صرف کاغذ پر سیاہی نہیں ہے، نہیں، یہ تو ایک پوری تہذیب کی روح ہے جو ان اوراق میں قید ہے۔ ایک ایسی کہانی جو 1000 سال سے گونج رہی ہے، لیکن اس کا اصل مطلب، اس کی اصل حقیقت ہم پر ابھی حال ہی میں کھلی ہے۔ چلیں تھوڑا ماضی میں چلتے ہیں۔ ذرا تصور کریں 10ویں صدی کے سامانی دربار کا، وہ دور جب علم اور فن اپنے عروج پر تھا۔ بس یہی وہ سنہری وقت تھا جب فارسی زبان کے اس شاہکار کی بنیاد رکھی گئی۔ تو یہ تاریخ نامہ ہے کیا؟ دراصل یہ محمد بلیمی کا کام ہے، جو سامانی سلطنت میں ایک بہت بااثر وزیر تھے۔ اس کتاب میں دنیا کی شروعات سے لے کر اسلامی دور تک کی پوری تاریخ بیان کی گئی ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی، سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے نئی پارسی نثر کی پہلی کتاب مانا جاتا ہے۔ یعنی عربی کے اثر کے بعد یہ فارسی کو ایک ادبی زبان کے طور پر دوبارہ زندہ کرنے کی پہلی اور بہت بڑی کوشش تھی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ اس کتاب کی جو اصل کہانی ہے وہ بالکل نہیں جو صدیوں تک دنیا کو بتائی گئی۔ تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عام خیال کیا تھا جو تقریباً 1000 سال تک سب مانتے رہے۔ تو بات یہ تھی کہ سب یہی مانتے تھے، اور خود مصنف نے بھی یہی لکھا تھا کہ یہ کتاب مشہور عربی تاریخ الطبری کا صرف ایک پارسی ترجمہ ہے۔ اور بس یہ بات اتنی پکی مانی جاتی تھی کہ کسی نے کبھی اس پر سوال اٹھانے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اور بس یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں کچھ محققین اور مورخین نے اس کتاب کو ایک بالکل نئی نظر سے دیکھنا شروع کیا اور ایک بہت اہم سوال اٹھایا۔ سوال یہ تھا کہ کیا یہ واقعی صرف ایک ترجمہ تھا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب جسے 1000 سال تک محض ایک ترجمہ سمجھا جاتا رہا ہو، وہ دراصل کچھ اور ہی نکلے؟ یہی وہ سوال تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اور جب اس سوال کا جواب ملا تو وہ واقعی حیران کر دینے والا تھا۔ آج کی جدید تحقیق، خاص طور پر ACS پیکاک کے کام نے یہ ثابت کیا کہ بلامی نے صرف ترجمہ نہیں کیا تھا، نہیں، انہوں نے تو الطبری کے کام کو ایک بالکل ہی نئی شکل دے دی تھی۔ بہت سی چیزیں نکال دیں اور بہت کچھ نیا شامل کیا، خاص طور پر قدیم ایرانی بادشاہوں کی کہانیاں۔ انہوں نے پوری تاریخ کو اپنے دور یعنی سامانی سلطنت کے سیاسی نظریے کے حساب سے ڈھال دیا۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک نیا کام تھا، یہ ترجمہ نہیں تھا، یہ ایک نئی تخلیق تھی۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ جاننا اتنا ضروری کیوں ہے کہ تاریخ نامہ ایک نئی کتاب تھی، ترجمہ نہیں؟ بات یہ ہے کہ اس کے اثرات اتنے گہرے اور اتنے دور تک ہیں کہ وہ آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ کوئی عام کتاب نہیں تھی جو کچھ سال بعد بھلا دی جاتی۔ یہ کتاب پورے 1000 سال تک استعمال میں رہی۔ ذرا سوچئے، 1000 سال۔ اس کا اثر فارسی، ترکی اور عربی بولنے والی پوری دنیا پر نسلوں تک پڑتا رہا۔ اس نے لوگوں کی سوچ اور ان کی تاریخ کی سمجھ کو شکل دی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے پرانی ایرانی بادشاہت کی یادوں کو پھر سے زندہ کر دیا۔ فارسی زبان میں تاریخ لکھنے کا ایک نیا طریقہ، ایک نئی روایت قائم کی۔ یہ نئی فارسی نثر کے لیے ایک ماڈل بن گئی، اور اس نے آنے والے لکھنے والوں اور مورخین کو صدیوں تک متاثر کیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اس کتاب کا سفر بھی بڑا دلچسپ ہے۔ 10ویں صدی میں لکھی گئی 13ویں صدی کا سب سے پرانا نسخہ آج بھی موجود ہے، اور یہ 20ویں صدی تک پڑھی اور نقل کی جاتی رہی۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیے، اس کی اصل حقیقت سمجھنے میں ہمیں سن 2007 تک کا انتظار کرنا پڑا، یعنی پورے 1000 سال بعد۔ تو آخر میں ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ تاریخ نامہ صرف تاریخ کی ایک کتاب نہیں تھی، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ یہ ایک ثقافتی اعلان تھا، اپنی زبان کو ایک نئی زندگی دینے کا اور اپنی قومی شناخت کو ایک نئی شکل دینے کا ایک زبردست ذریعہ۔ یہ صرف تاریخ لکھنا نہیں تھا، یہ دراصل تاریخ بنانا تھا۔ اور یہ ساری بات ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ تاریخ میں ایسی کتنی ہی اور کتابیں ہوں گی جنہیں ہم آج تک صرف معمولی ترجمہ سمجھتے آئے ہیں، اور کیا معلوم وہ بھی در حقیقت اپنی ثقافت کے ایسے شاہکار ہوں جو بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی انہیں دریافت کرے۔